अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तारिक महमूद साहब। नाज़रीन, कुदरती आफात किसी भी मुल्क व कौम के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होती और ऐसी सूरत हाल में हंगामी बुनियादों पर फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मानसून की रिकॉर्ड बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और दीगर अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फसलें, माल, मवेशी सब सैलाबी रेला बहा कर ले गया। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि मुतासरीन की बहाली पे काम किया जा सके, जिसके लिए हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए दरकार हैं। इस वक्त हमारी पाक फ़ौज, हमारे हुकूमती इदारे, हमारी NGOs सब मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से न्यूज़ वन की ट्रांसमिशन जो है वो जारी है और इस ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि मुतासरीन की मदद की जाए। मैं आपको बताऊं, स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी रहनुमा सारिम बनी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब ने, और इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल-खिदमत अब्दुल शकूर साहब, और साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन सज्जाद मीर साहब भी मौजूद हैं। ट्रांसमिशन चूँकि सुबह से जारी है और सुबह से हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। सारिम भाई, आपसे आगाज़ करूँगी। हमारा अलमिया ये है कि जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। क्या हमें नहीं पता था, जुलाई में चीख चीख कर कहा जा रहा था कि अगस्त में इससे भी ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। उसके बावजूद अब जो हम इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, इमदादी काम किए जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा हमारे भी बैक पे भी पूरे बैनर्स लगे हैं और हम चीख चीख के फरियाद कर रहे हैं कि भाई इस वक्त आप किसी भी किस्म की मदद करें, आपका 1 रुपया भी जो है वो आपकी की हुई मदद उनके लिए मौसर साबित होगी। तो ये पहले से इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? देखिए बिल्कुल, और जब एक ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, वो याद होगा उस वक्त कितने ख़ैमे आए थे। आज वो ख़ैमे किधर हैं? लोग क्यों बग़ैर छत के बैठे हुए हैं? लोग क्यों बग़ैर जो रेस्क्यू के आलात हैं उसके बग़ैर बैठे हैं? पंजाब में रेस्क्यू का सिस्टम बना हुआ है, अब सिंध में भी बन गया है, बलूचिस्तान में इस वक्त मुझे नहीं पता कि कितना है कितना नहीं है। तो वो सामान कहाँ है? PDM में कहाँ है? अगर हुकूमती सतह पर देखें तो ये सारे चीज़ें तो नज़र आती हैं। आज भी अगर ये सारे इदारे या ये पाकिस्तान की पब्लिक पीछे हट जाए तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शायद यहाँ से भागना पड़ जाएगा, अगर हम हुकूमती सतह पे बात करें तो। मगर यह है कि कोई भी इंतज़ाम ना किया जाता है ना होता है। जब सब कुछ तबाह हो जाता है फिर हम चीख चीख करके रोते हैं, फिर हम बताते हैं, फिर हम दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं कि खुदा के वास्ते कुछ दे दो, पूरी कौम बर्बाद हो गई है, पूरी नस्लें तबाह हो गई हैं। तो हम लोगों में एमरजेंसी रेस्क्यू इस नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताऊं जो 500-500 हज़ार रुपए की आज भी मौजूद है सैलाब से बचने के लिए। जो लाइफ जैकेट्स होती हैं, एमरजेंसी जैकेट्स कहते हैं उनको, कितनी सस्ती सस्ती मिलती हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी। अगर आपके पास वो मौजूद हों, जहाँ दरिया है ख़ास तौर पे, जहाँ ऐसे हालात हैं, जहाँ अंदाज़ा है कि अब बारिशें आएंगी, सैलाब आ सकता है, हम ये चीज़ें क्यों नहीं रखते अपने पास? हमारे कमिश्नर ऑफिस में, हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर ये निज़ाम क्यों नहीं होता? तो बहरहाल वो बातें हैं कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हुआ। मगर फिर क्या आज हम ये बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या होगा 2-4-6 महीने मैक्सिमम, जब तक मीडिया लेके चल रहा है हम सारे साथ चल रहे हैं। जिस दिन मीडिया ने हाथ हटा लिया पीछे, सारे सो जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे जाकर के। फिर अगले साल या 2-4-5 साल के बाद आफत आने का जो है ना इंतज़ार करेंगे। आज भी हम कह तो रहे हैं कुदरती आफत। ये कुदरती आफत तो मेरा ख्याल है अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसकी दूँ आपको तो 10% है। 9% आफत हमारी अपनी पैदा करदा है, वो चाहे हुकूमती सतह पे हो, हमारी सतह पे हो, NGOs की सतह पे हो, लेकिन ये 90% आफत हमारी पैदा करता है। जो दुनिया में बेशक 1000, 1200, 1500 mm अगर बारिश हुई है, ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं होती, लेकिन दुनिया में इस तरह तबाही भी इस बारिश से नहीं होती जिस तरीके से पाकिस्तान की तबाही हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिर उसके बाद यही है कि आपने देखा कि दरियाओं के अंदर
बने हुए हैं, तामीरात कर लिए हैं, चीज़ें कर ली हैं, लेकिन बहरहाल अब एक बड़ा डिज़ास्टर, सही कहा सारिम बनी साहब ने। डॉक्टर कैसर साहब, ये अब जो रिलीफ का वर्क है उसमें बहुत बड़ा काम जो है वो डॉक्टर्स का है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, पीएमए क्या कर रही है, रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बेसिक सवाल था इनका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ सिर्फ क्यूरेटिव पे काम किया जाता है, हमारे यहाँ इलाज पे किया जाता है, बीमारी की रोकथाम पे कुछ नहीं किया है। कोई प्लानिंग नहीं है प्रिवेंशन की। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर दफ़ा ये चीज़ें होती हैं। सैलाब आज नया नहीं है और अभी भी सैलाब आया नहीं है। मैं वसूख से कह रहा हूँ, सब जानते हैं सैलाब तो आया ही नहीं है, ये तो बारिश की प्रॉब्लम है। सैलाब तो अब आना शुरू हुआ है। तो अभी आप देखें कि जब सबको पता है कि सैलाब आना है, मैं पता नहीं कितने दिनों से सुन रहा था कि इंडिया वाले पानी छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो बात सारी ये है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वेयर इज़ NDMA, वेयर इज़ PDMA, ये सारे लोग जो हैं इनकी प्लानिंग होनी चाहिए थी ना पहले से। जो टेंट हमने ज़लज़ला में काम किया, इतने सारी चीज़ें थीं, वो सारी चीज़ें प्रिजर्व होनी चाहिए थी, वक्त ज़रूरत काम आती। अब वही बातें हैं, हम खुद टेंट के लिए कर रहे हैं तो कहते हैं टेंट ही नहीं है, बता रहे थे डॉक्टर मिल ही नहीं रही है, कहीं के कहीं पहुंचा दिए, जो कहीं भी नहीं है। जी। अब सूरत हाल ये है कि ये पानी जब खड़ा है तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो बीमारी अब शुरू हो गई है, जिसमें कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ, मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंगू है, मलेरिया है, और फिर स्किन की बीमारी, जल्दी बीमारियाँ, और फिर आप ये देखें कि आशोब चश्म। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है और जो मुझे खौफ है, जो डर है, वो है बच्चों की अमवात। और बच्चों की अमवात बिकॉज ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से। और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में अब पहले ख़त्म हो गया था, अब कॉलरा भी आ गया है, दोबारा कॉलरा आ गया है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह हमारे तमाम ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान की वो एक्टिवेट हो गए हैं और वो सारे अपने अपने जगहों में, बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे जो सदर हैं वहाँ के आफ्ताब काकर साहब, वो सिंध के हमारे जो डॉक्टर हजरात वो लगे हैं, पंजाब के लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, जो आपने जिक्र किया PDMA और NDMA, तो PDMA जो सिंध के डायरेक्टर जनरल हैं कमांडर सलमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे मालूमात भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पहले तो ये बताइएगा कि जो सिंध में तबाही है उसकी सूरत हाल क्या है और इस वक्त स्टेटस नंबर क्या है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर गफलत का बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, सलमान साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ। जी डॉक्टर साहब, आप बात कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे आपने ये कहा कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं, इन बीमारियों को अगर हम अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये वबा की सूरत इख्तियार कर जाएगी, तो इस पे किस तरीके से जो है वो अब हम रोकथाम कर सकते हैं? ये भी हमारे हाथों में है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि जो वजूहात हैं इस बीमारी की, उसको प्रिवेंट किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस सबसे ज़्यादा है, तो ये लोगों को अभी ये मजबूर है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, सबसे बड़ा इशू है। तो हम जो भी मुखैर हजरात हैं, गवर्नमेंट का तो इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल में वो काम नहीं कर पाती, और इस बड़े हादसे में, इतनी बड़ी क्लैमिटी के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है और सब अपनी अपना हिस्सा अगर डालें तो सब कम से कम ये करें कि पानी और साफ़ खाना, साफ़ फूड, और उसमें साफ़ फूड में, अनहाइजेनिक फूड में ड्राई फूड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मक्खी और मच्छरों को भगाना है, स्प्रे किया जाए, सरकार स्प्रे कर सकती है, प्राइवेटली हम स्प्रे कर सकते हैं, पानी उनको साफ दिया जा सकता है, तो पानी से पैदा होने बीमारियां जो उसको रोका जा सकता है, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां, बाकी जो स्किन डिजीज़ेज़ हैं, आँखों की बीमारियां हैं, और जो चीज़ें हैं वो जो है उस पानी में जाके नहाने से या पानी में टच करने से होता है। लेकिन एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमने अपने तमाम ब्रांचेस को ये डायरेक्शन दी है कि देखिए हम तो ये सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं और उसमें जो पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम की बात कर रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि इन लोगों कमांडर सलमान साहब से रब्ता हो गया। सलमान साहब,
کیا سندھ میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے، اور اب اس کے اوپر جو پی ڈی ایم اے کام کر رہی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا؟ دیکھیے جی، نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ساری اضلاع 23 اضلاع کراچی کو چھوڑ کے وہ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور کراچی بھی ایک طریقے سے متاثر ہونا شروع ہو گیا کہ اس وقت بڑا انفلکس جو ہے اندرون سندھ سے کراچی کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ آج کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 7,000 لوگ جو ہیں وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کے جو اپنے علاقے ہیں وہاں پہ پانی کی صورتحال اور وہاں پہ باقی چیزوں کی اویلیبلٹی، وہاں پہ رہنے کی جگہ کی اویلیبلٹی کے ایشوز ہے۔ اوور آل تقریباً ہمارے پاس تقریباً 40 لاکھ لوگ ابھی تک کنفرم ہیں جو کہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور تقریباً 5.5 لاکھ لوگ ہیں جو ریلیف کیمپس میں آئے ہیں۔ تو ان کو جو ہم نے ان کا خیال رکھا ہے جب تک وہ ریلیف کیمپس میں ہے یا وہ جو ڈسپلیس ہے، تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، چیزوں کی اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں، جیسے شیلٹر کے لیے ٹینٹس ہیں، اس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے۔ ان جو اویلیبل بھی ہو رہے ہیں ان کو ان لوگوں تک پہنچنے میں بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس میں کیونکہ روڈس بلاک ہے، وہاں پہ پانی آیا ہوا ہے۔ نیشنل ہائی وے ہمارا آلموسٹ بلاک ہے 2-3 دنوں سے۔ جو ہمارا انڈس ہائی وے ہے وہاں پہ جو ہے کٹ لگانا پڑا تھا پانی کو نکالنے کے لیے۔ جو ہمارا تیسرا بڑا ہائی وے مہران ہائی وے، اس کو بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ پانی اوور ٹاپ کر رہا ہے، اور وہاں پہ بھی کافی مطلب کمیونیکیشن کے جو ایشوز ہے، کمیونیکیشن کے، ٹرانسپورٹیشن کے، تو ان چیزوں کو دیکھیں تو چیلنج تو بہت بڑا ہے، اور اس کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کری ہے تمام حکومتی ادارے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی فارن گورنمنٹ سے انوالو ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی ٹرکش گورنمنٹ نے آج بھی امدادی سامان بھیجا ہے جس کو ریسیو کرنے کے لیے ہم خود آئے ہیں یہاں پہ، ہمارے فیڈرل منسٹر، ہمارے پروونشل منسٹر آئے ہیں کراچی ایئرپورٹ میں۔ تو یہ صورتحال ہے سر اوور آل۔ تو یہ ایک کمانڈر صاحب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ابھی ہمارے ساتھ سارم بنی صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بھی، یہ پریکاشنری میجرز کے اوپر، ایک تو یہ ہے کہ بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا، سب ریکارڈ ٹوٹے ہیں، لیکن یہ معلوم تھا پہلے سے کوئی پریکاشنری میجرز لیے گئے تھے، یا وہاں پہ بھی کچھ خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کا اب جائزہ لیا جائے گا؟ دیکھیے جی، پریکاشنری میجرس تو جو پریپیئرڈنیس ہوتی ہے وہ بالکل ہر مونسون میں ہوتی ہے۔ ہم جو پریپیئرڈنیس کرتے ہیں، پہلے ہم پاس میں تقریباً ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے کہ 2 سے 3 اضلاع ہمارے کسی ایک، جیسے 2010 کے ایگزامپل ہے، ہمارے پاس ایک سب سے بڑا جو ہے جو فلڈ آیا تھا 2010 میں آیا تھا، اس میں صرف رائٹ بینک ہمارا متاثر ہوا تھا، یعنی کہ وہ اضلاع جو رائٹ بینک آف ریل، اس کے 7-8 اضلاع جو ہے متاثر ہوئے تھے۔ تو ہماری جو کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے ایک سینیریو ہمارا وہ تھا۔ دوسرا سینیریو ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جو ایسٹرن یعنی کہ لیفٹ بینک آف ریور انڈس ہے، جس میں نواب شاہ، نصیر فیروز، سانگڑ، عمر کوٹ اور بدین یہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرا سینیریو ہے۔ تیسرا سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی آتا ہے، سیستر رینج سے اور جو کوئے سلیمان رینج سے، وہ اس میں ہمارے جو سندھ کے نارتھ ویسٹرن ضلع ہیں جس میں لاڑکانہ، کمبر شہزاد کوٹ اور دادو وغیرہ جعفر شامل ہیں، وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے فنامنا اکٹھے ہو گئے ہیں، اس وقت سارے کے سارے فنامنا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی کوانٹم بہت زیادہ تھا۔ اور سندھ کی جو ایوریج رین فال ہے وہ 40-45 ملی میٹر ہے، اور ہم نے 350 mm ریسیو کی ہے، یعنی کہ 7 گنا زیادہ بارش۔ کچھ علاقوں میں تو 1500 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوئی ہے اس سال، جیسے پڈیدن ہے، نشیر فیروز کا ہمارا ایک اسٹیشن ہے، اس میں 1500 mm ابھی تک ریکارڈ کر چکا ہے بارش کا اس مونسون سیزن میں۔ تو یعنی کہ میگنیٹیوڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ سلمان صاحب، یہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، پی ایم اے کے سیکریٹری جنرل۔ کمانڈر صاحب، ایکچولی میں یہ صرف معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سسٹم جو پی ڈی ایم اے کا ہے یا این ڈی ایم اے کا ہے، کہ جو کلیمٹی آتی رہی ہے زلزلہ میں، اور اس سے پہلے 2010 میں بھی یہ سیلاب آیا، اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بہت زیادہ انوالو رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس وقت بہت اچھا نظام تھا، بہت سب چیزیں مل رہی تھیں، تو کیا وہ چیزیں جب وہ کلیمٹی ختم ہو جاتے ہیں، سب لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی طرف سے، جو چیزیں بچتی ہیں وہ کیا وہ کہاں جاتی ہیں؟ کیا وہ اگلی دفعہ کے لیے ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ وہ استعمال کیا جائے؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس زلزلے کا ٹینٹ یا بارشوں کے وہ جو سیلاب آیا تھا جو 2010 میں
بلوچستان اور سندھ میں اس کے ٹینٹس اور اس کی دوسری جو چیزیں ریکوائرڈ چیزیں اگر وہ موجود ہوتی تو فوری طور پہ ہم ان کو سیٹل نہیں کر سکتے تھے. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ٹینٹ اویلیبل نہیں ہے, جو صاحب اس کو بناتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں, تو بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو ہمیں ان کو کب کیسے ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے, اور پھر 2 مہینے کے بعد یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سردیوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے ان تمام لوگوں کو, پلیز. سلمان صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بڑے جائز پوائنٹ اٹھائے ہیں. یہ ہماری جو ہے اس کو کہیں کہ وہ لوپ ہولز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ ٹینکس کی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو سندھ کی صورتحال پتہ ہوگی کہ سندھ کا کچے کا ایریا جو ہے وہاں پہ تقریباً 29 لاکھ لوگ دریا کے اندر رہتے ہیں, اور ان 29 لاکھ ان کو نارمل جب دریا میں پانی آتا ہے ان کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ایویکویٹ کر کے وہ اپنے پکے کے علاقوں میں آتے ہیں, پھر وہاں پہ آ کے جو ہے وہ 1 مہینہ 15 دن یا 20 دن ہو جاتے ہیں. ایک نارمل فینومینا ہے, یعنی کہ بغیر کوئی جس کو ہم ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی جب ہم ان کو ٹینٹ دیتے ہیں تو وہ اگلے سال پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹینٹ جو ہے وہ ری یوزیبل نہیں ہے, یا ہمارا مسپلیس ہو گیا ہے, یا ہم اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. ابھی تو جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ تو سیٹلڈ ایریا کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اب سیٹلڈ ایریا کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ٹینٹ پیس ٹائم میں دینا, ہر فیملی کو جو کہ پکے مکان میں رہتا ہے یا جو کچے مکان میں رہتا ہے, وہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو دے کے رکھیں. اب 2010 کو ابھی 12 سال گزر چکے ہیں. میں آپ 2010 سے نہیں کہتا, 2010 تو بہت پرانی بات ہوگی نا. میں اگر 2015 کی بات کرتا ہوں, 2015 میں بھی جو ہے نا وہ سیلاب آیا تھا جو ہمارا دریائی بیلٹ ہے اس میں 7 ساڑھے 7 8 لاکھ کیوسیک تک پانی گزرا تھا. اس سے تقریباً 11 لاکھ لوگ جو ہے وہ باہر نکلے تھے, مطلب پکے کی طرف آئے تھے, اور 11 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فیملی تھی جو کہ جن کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, ان کو ٹینٹ وغیرہ مہیا کیے. لیکن وہ ٹینٹ جو ہے ان کو کوئی وہ نہیں ہے. ایک اور پروپوزل ابھی ہم نے پیچھے سے ساتھ کو دیا تھا, کیونکہ ابھی ایک موسمیاتی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے اور یہ شاید اس کی شدت میں اور مزید اضافہ ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ. تو اس لیے کوئی ایسا سیٹلمنٹ کی جائے کہ ہم کوئی اچھی کوالٹی کے جو کہ سسٹینیبل 5-7 سال جو ٹینٹ نکال چکے ہیں اس کی ایئر لائن کو, وہ ہر فیملی کو دے دیا جائے. تو اس پہ کام چل رہا ہے, اس پہ سوچ رہے ہیں, لیکن ابھی تو خیر وہ سیکنڈ اسٹیج کی پلاننگ ہے. ابھی تو ہمارا جو اہم مسئلہ جو سب سے اس وقت ہے وہ لوگوں تک ریلیف پہنچانا ہے. ریلیف پہنچانا ہماری سب سے بڑی ٹاپ پریورٹی ہے. ریلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بیماریوں سے بچانا ہے ان کو, وہ سب سے ٹاپ پہنچے. اس کے لیے پانی, صاف پانی کیسے ارینج کیا جائے. مطلب کہ تقریباً 40 لاکھ لوگ ان کو جو ہوئے ہیں وہاں پہ پانی کا جو بھی سسٹم ہے وہ سارا کا سارا پولیوٹ ہو چکا ہے, مکس ہو کے آپ کے رین واٹر کے ساتھ, اور لوگ وہ پانی پئیں گے تو اس کے ساتھ جو بیماریاں پھیلیں گی, جو گیسٹرو ہے اور اس سے جو بھی بیماریاں ہیں, جیسا ملیریا کا ہے, یہ ساری چیلنجز ہیں. اب کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے آرگنائزیشن جو پہلے 5 مہینے ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, آئیں اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اپنے ایکسپیرینس کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, بہت شکریہ. مجھے ایک چونکہ بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے اور باقی جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے لاہور اور اسلام آباد ہم ابھی تک کنیکٹ نہیں ہو پائیں. تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ پھر ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نیوز 1 ٹی وی 1 وسیب ٹی وی پہ خصوصی ٹرانسمیشن جو سیلاب متاثرین کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے, جو ریلیف کا کام ہے, امداد ہے, اس کے لیے کریں. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, سارم برنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہماری کو ہوسٹ ثنا فیصل یہاں پہ موجود ہیں, سجاد میر صاحب ہیں لاہور اسٹوڈیو میں, مفتی عارف صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. رابطہ نہیں ہو سکا تھا ہمارا بریک پہ جانے سے قبل. مفتی میر صاحب, پہلے تو جب یہاں زلزلہ آیا تھا 2005 میں تو بڑی ایک میراتھن ٹرانسمیشن تھی آپ نے کی, اور پھر اس کے بعد بھی جو صورتحال ہوتی رہی ہے. اب یہ جو سیلابی صورتحال ہے وہ آج پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ 2010 سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ میڈیا تھوڑا لیٹ رسپانس کیا ہے, کئی دن تک ہم سیاسی معاملات میں الجھے رہے, اس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جیسی ہونی چاہیے تھی.
جی میر صاحب. خیال ہے سجاد میر صاحب سے ہم سجاد میر صاحب جی میر صاحب. اور بڑا سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ جو سامنے آئے تھے 2-5 وہ کہاں گئے. وہ تو مجھے کہاں گئے، لیکن جب چناب میں سیلاب آیا تھا 14 والا، اس کے بعد جو خیمے تھے جو بنائے گئے تھے جو لگائے گئے تھے، الخدمت نے تو اس کے لیے ویئر ہاؤس بنا دیا تھا اور وہ اپنے خیمے استعمال کر رہے ہیں. جماعت الدعویٰ کو ہم نے بین کر دیا ہے. انہوں نے پانی میں گزر کے اور کشتیاں بھی موجود تھیں اور پانی کے لکڑی کے ٹکڑے پہنچایا تھا. ہمارے لیے موجود نہیں ہے. جو اس معاملے پہ سرکاری آدمی تو ہوتا نہیں ہے جو پانی سے گزر کے جائے گا اور لوگوں کی مدد کرے گا. وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے طریقے کے ساتھ کچھ کام کرتا ہے اور اس کے زیادہ کچھ نہیں کرتا. شامیانے رکھے ہوئے ہیں، الخدمت والوں نے استعمال بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت جتنے شامیانوں کی ضرورت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ شامیانے پاکستان میں بن نہیں سکتے. مجھے یاد ہے جس 2005 کے زلزلے کی آپ بات کرتے تھے، میں 12 گھنٹے بیٹھا ہوں آن ایئر، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپیل کی تھی کہ پی ایف بیس پہ لوگ اپنا سامان پہنچائیں. ہمارا خیال تھا 1 یا 2 جہاز ہم یہاں سے پہنچا سکیں گے. یقین کیجئے پی ایف بیس پہ اتنا سامان آ گیا تھا کہ اس کو وہاں پہنچانے کے لیے جہازوں کو 1 نہیں 20 فلائٹ کرنی پڑی تھی. آج بھی صورتحال ہے، لوگ پیسہ دینے کو تیار ہیں. ہم نے عجیب پابندیاں لگا رکھی ہیں. دیکھیے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ایک شخص جس پر ٹی وی پہ آنے پر پابندی تھی، آج ہم نے اس پر پابندی اٹھائی ہے کہ وہ بھی آ کے اپیل کرے اور اپیل کر کے لوگوں سے کہے کہ آپ پیسے دیں، مدد کریں، آگے آئیں. ہم بہت دیر سے جاگتے ہیں. اس کام کو بھی ہم نے 15 دن لگا دیے، سوچتے رہ گئے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. میر صاحب جو کچھ سیاسی صورتحال ہے جس جماعتیں طرف دیکھیں آپ یہ نے کام کرنے والے ایک خاص قسم جی کے لوگ میر ہوتے صاحب ہیں. یہ مجھے تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ السلام علیکم. پہلے تو یہ آپ تواتر کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتی رہی ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے. اب یہ کس قدر خطرناک صورتحال ہے ماحولیات کے حوالے سے، کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے؟ شہری صاحب آپ سن پائیے سوال؟ میر صاحب آپ بات کنٹینیو کیجئے گا، وہ پھر ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. میں کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ سرکاری سطح پر بھی یا کسی اور سطح پر بھی پہلے سے تیاریاں موجود ہوتی ہیں. ہم فوج کو کیوں بلاتے ہیں؟ ان کی کشتیاں استعمال کرتے ہیں. ہم فوج کو کیوں بلاتے ہیں؟ ان کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. جہاں تک کیسے سجاد صاحب بات کر رہے تھے، بڑے جینوئن آدمی ہیں، ماشاءاللہ کام کرنے والے ہیں. میڈیکل پروفیشن بھی کیا ایمرجنسی کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا ایمرجنسی ہوگی تو ان کے پاس ادویات کیا ہوں گی؟ اس کے بعد وہ ادویات کی اپیل کریں گے ان دنوں پہ. اس کے بعد مارکیٹ میں وہ ادویات موجود نہیں ہے جو ہمیں وہاں چاہیے ہوگی. مارکیٹ میں تو پیراسٹامول موجود نہیں ہے جو بخار اتارنے کی دوا ہے، اور دوسری دوائیں جس قسم کی آپ ذکر کرتے ہیں ڈائریا کی، اس کی اس کے لیے بھی نہیں تلاش کرنا پڑے گا. کوئی پروفیشن، کوئی شعبہ، کوئی زندگی کا اس ڈیزاسٹر کے لیے تیار نہیں تھا. اس ڈیزاسٹر کے لیے نہیں، چھوٹی سی ڈیزاسٹر کے لیے بھی تیار میر نہیں صاحب ہوتے. شہری رحمان ہم اپنی صاحبہ خوشیوں ہمارے کے لیے تیار ہوتے ہیں سجاد میر کہ صاحب اچھا دن آئیں سجاد گے، میر کچھ صاحب خوشحالی معذرت، یہ شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں. شہری صاحبہ سوال میرا یہ ہے کہ ماحولیاتی جو چیلنج ہے اس کے حوالے سے آپ تواتر سے بات کرتی رہی ہیں اور منسٹری بھی آپ کے پاس ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی شہری رحمان صاحبہ. سارم بنی صاحب، سجاد میر صاحب جو بات کر رہے تھے، یہی بات آج ہماری جب آپ سے دن میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں بھی آپ نے یہی کہنا تھا کہ رکاوٹ ہے. میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ لوگ دینا چاہتے ہیں، دینے میں بھی رکاوٹ ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ سب رکاوٹ تو ہے، اور وہ اگر سچ پوچھیں تو وہ چیز نہیں ہے جو سجاد میر صاحب اس وقت کہہ رہے تھے، زلزلے والی بات کہ پی ایف بیس بھر گیا تھا ایک اپیل پہ. پھر دیکھیں رکاوٹیں کیوں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے سب نے ایک دوسرے کو چور 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 کہہ کے پوری قوم، پوری نسل، حکمراں، این جی او، ایون ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، آرمی، آج دیکھیں نا کل تک کیا ہم مہمیں چلا رہے تھے اپنی فورسز کے خلاف، اور آج ہم اسی فورسز کو پکار رہے ہیں، اس کے بغیر ہم بچ بھی نہیں پا رہے.
آج اگر وہ فورسز آگے نہ آتی تو یقین جانے پھر جو کچھ ہوتا وہ پھر دنیا دیکھتی. آج انہی کی وجہ سے پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایک سیف سائڈ پہ لگیں جا کر کے. آج بھی ہمیں بھی مدد چاہیے ہوگی, جس وقت جہاز چاہیے ہوگا وہی فورسز ہمیں فراہم کریں گی, ہیلی کاپٹر چاہیے ہوگا وہی فورسز ہمیں فراہم کریں گی. تو بات یہ, لیکن فورسز نہیں آنی چاہیے, ہمیں فورسز کو پکارنا نہیں چاہیے. یہ سب کچھ تب ہوگا نا انفراسٹرکچر جب ہمارے نہیں ہے آپ کا سویلین. ایگزیکٹلی ہمارے پاس سسٹم ہوگا تو کوئی بہتری ہوگی. سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کو چور 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 کے نعرے ختم کر دینے چاہیے. جو لوگ برے ہیں ان کو ایک کنارے کر دینا چاہیے چپ چاپ, اور جو لوگ اچھے ہیں ان کو چپ چاپ جو سامنے لے کر کے آتے رہے. آپ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اچھا جس نے غلط کیا تھا وہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ ہم نہ صرف اپنی نسلوں میں یہ نعرے چھوڑیں بلکہ دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کر دیں. جب ہم نے زمین سے لے کے اپنے ملک کے آسمان تک کے بتا دیا چور 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 چور, تو آپ کیا امید رکھتے ہیں Discredit کہ کر دیا, جی مطلب کون سا ملک ہماری مدد کرے گا, کون سا بندہ ہماری مدد کرے گا. اب تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے, پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. عبدالشکور صاحب الخدمت کے سربراہ ہیں, ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. چونکہ ٹیکنیکل کنیکٹیوٹی کے ایشوز آ رہے ہیں اس وجہ سے پہلے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. شکور صاحب آپ کی جو تنظیم ہے الخدمت ماشاءاللہ سے اس نے بہت کام کیا ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں ہر جگہ, چاہے وہ KPK ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, اس میں الخدمت جو ہے سر فہرست ہے. یہ جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں, کیا صورتحال ہے, کس قدر خراب صورتحال ہے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے سامعین سے بات کر سکوں. دوسرا یہ کہ میں نہ تو کرٹیسائز کرنے پہ یقین رکھتا ہوں اور نہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت پہ. میرا خیال یہ ہے کہ ایسے حالات میں جس میں ہم گھیرے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنا جو ہے امید کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر جائیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے, اور ملک کا ایک بڑا حصہ, یوں سمجھ لیجئے کہ 70% حصہ جو ہے وہ زیر آب ہے, اور ابھی بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہنچا نہیں جا سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کشتیاں ملیں اور وہاں جا سکیں, لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستانی قوم ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی الحمدللہ متحرک ہے. ہمارا نوجوان بہت ایکٹیو ہے. آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں لوگوں نے دریاؤں کو پار کیا ہے, لوگوں کو رسوں کے اوپر لے جا کر, اور ایسے کھٹولوں پر جس پہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا, پھر گاڑیوں کو دریا کے اندر سے طوفانی لہروں سے نکال کر یہ کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہمت کے ساتھ لوگوں کو حوصلہ دینا ہے اور اس کام کو لے کر چلنا ہے. شکور صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہدی شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. گلگت بلتستان کی صورتحال کیا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے شاہ صاحب وہاں پہ؟ اللہ فضل سے واپس کی طرح یہاں سیلاب اتنا نہیں ہے, صرف ہمارا ریجر سائٹ اور نگر سائٹ پہ اور ہمارے گانچے سائٹ پہ تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے, اور وزیر اعظم نے جو 25,000 بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف جو اعلان کیا وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں متاثرین تک پہنچ جائیں گے. اور میٹنگ میں گیا ہوا تھا چیف منسٹر, واپس آ کے وہ گانچے میں گیا ہے, اور کوئی جانی نقصان ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن اللہ کے کرم میں کہ اس حساب سے کوئی سیلاب نہیں ہے جس طرح باقی صوبوں میں ہے. شاہ صاحب یہ جو گلیشیئر پگھلنے کی چیزیں اور اس قسم کی خبریں جو آ رہی ہیں, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہاں سے اس کے اوپر گلگت بلتستان پہ کتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یہ کتنا بڑا خطرہ ہے مستقبل کے لیے؟ نہیں وہ تو اس وقت تو جگہ جگہ پر مختلف جگہوں پر بجلی گر رہا ہے نا, بجلی گرنے کی وجہ سے سیلاب کا ریلا آ رہا ہے. باقی گلیشیئر تو اس وقت تو سردی میں گلیشیئر کہاں پگھلتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہمارے علاقوں میں پہلے بھی جب میں CM تھا اس وقت بھی
ये कहा जा रहा था कि भाई ग्लेशियर पिघल रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसे खतरात नहीं है। ठीक, ये पाकिस्तानी कौम से खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से आपकी कोई मैसेज, कोई अपील इस सूरत हाल में कि किस तरह से वो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, कैसे कंट्रीब्यूट करें और बढ़ चढ़ कर आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक पैगाम ज़रूर दे दें। देखिए जी, हम सबको निकल कर मदद करना चाहिए था। अगर हर कोई बाहर निकल के मदद करे तो ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। किसी भी जगह पर कोई भी वाकया हो, अगर कौम साथ दे दे तो वो जल्दी हल हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं ना, हर जगह जवान, बच्चे, बूढ़े सब हैं, लेकिन जवान भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी मदद आपके साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, इस इम्तिहान से हमें गुजरना है, लेकिन सब्र के साथ, और लोगों के जितने भी मुमकिन इमदाद हम कर सके हम करेंगे, लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ठीक, मेहदी शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती आरिफ साहब, खुबैब फाउंडेशन ने बड़ा काम किया 2005 के ज़लज़ले के बाद। नदीम साहब जो है वो इसी इमदादी कामों की सिलसिले में मसरूफ़ थे। मुफ्ती आरिफ साहब डायरेक्टर हैं खुबैब फाउंडेशन के। कई सेंटर्स चल रहे हैं इनके मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में। मुफ्ती आरिफ साहब, क्या सूरत हाल है? ख़ुद शायद आप अभी जनूबी पंजाब के दौरा भी करके आए हैं, आपके लोग भी मुख्तलिफ़ जगहों पर है। क्या कर रही है खुबैब फाउंडेशन और किन चीज़ों को आप समझ रहे हैं जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने इस मौका पे हमें यहाँ इनवाइट किया और बातचीत करने का हमें एक वक्त दिया। बात इससे पहले जो चल रही थी कि ये हालात जो हमारे सामने इस वक्त आए हैं कैसे हुए, किसने इंतज़ामात करने थे और किन किन की ज़िम्मेदारियाँ थी, किस किस ने ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी डिबेट इस तरह होनी चाहिए कि जो भी चीज़ थी, जिसकी तरफ से भी हुआ, खब अल्लाह की तरफ से हुआ या मखलूक में से किसी की भी कोताही हुई है, एक चीज़ एक सानिया हो गया है। अब हमने इसको आगे देखना है कि इसको निमटने के लिए, इसमें से इसको बेहतर करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। खुबैब फाउंडेशन के ज़रिए तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ही दिन को पहुंचा हूं। पिछले कई दिनों से मैं जनूबी पंजाब में तौसा के अंदर, इसी तरीके से क्या नाम है डीजी खान सिटी के अंदर, और इसी तरीके से उसी के जो गिरदुना के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में जाना हुआ, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, वहाँ जितने भी नुकसानात हैं वो अपनी आंखों से देखे और वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग जिस मुश्किल का शिकार हुए और इससे फ्लड, इस सैलाब की वजह से जो डिस्पर्स हुए, आबादियाँ वहाँ पे ख़त्म हुई। खुसूसन ये मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो तौसा के अंदर जब विज़िट हुआ, मुख्तलिफ जो बस्तियाँ थी कि बस्ती हमदानी है, सोकड़ है, टीपी कैसरानी है और इसी तरह जल्लू वाला, हवाई, ये ऐसी बस्तियाँ हैं कि जिनके घरों के नामो निशान मिट गए हैं। वो बंदा जब वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे इंसान दंग रह जाता है कि यहाँ पे भी इंसानी आबादी थी। और बैक साइड पे कोई सुलेमान पहाड़ी सिलसिला, और सूरत हाल ये थी कि जब भी कोई गाड़ी कोई भी राशन की या किसी भी हवाले से वहाँ पे जाती तो लोगों का एक मजमा फौरी तौर पे वहाँ जमा हो जाता वो। तो खुबैब फाउंडेशन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब के इन अज़ला के अंदर, ये डीजी खान हो गया, इसकी मुख्तलिफ तहसीलें, तोसा है, और इसके अलावा सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KPK में चासद्दा है, नौशहरा है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जितनी भी खिदमात है वो सर अंजाम दे रही है। जब भी कोई ऐसा फ्लड है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, आफत आसमानी हो या ज़मीनी हो, तो बेसिक तीन ही चीज़ें होती हैं जिसका सामने होता है। सबसे पहले रेस्क्यू का मरहला होता है, फिर रिलीफ है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है। अभी जो है पहले मरहला या दूसरे मरहले में काम चल रहा है कि सम टाइम ऐसा है कि रेस्क्यू भी चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, और इसी तरीके से रिलीफ के हवाले से भी मुख्तलिफ खुबैब फाउंडेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान के इन मुतासर इलाकों में काम कर रहा है और दीगर जी NGOs इदारे और जैसा कि मुख्तलिफ वज़ारत में बातचीत हुई है ठीक। कि नौजवानों को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि दरियाओं के अंदर छलांगे लगा के अब इंसानी जो शकूर जानों साहब को ने जो उन्होंने हवाला बचाया है। दिया वो बिल्कुल वो एक सलाम के काबिल हैं। मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो नज़र आ रही हैं। शकूर साहब, जो रिपोर्ट्स हैं अल खिदमत के रज़ाकारों की जानिब से, वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वो इस वक्त कौन से हैं? सिंध का अभी बदीन के इलाके में पानी दाखिल हुआ है और कई सारे देहात बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं सारे सेटअप के अंदर से, और उन तक पहुंचने का कोई रास्ता सिवाय हेलीकॉप्टर के ज़रिए से या कश्तियों के ज़रिए से चीज़ें पहुंचाने के अलावा मौजूद नहीं है। जनूबी पंजाब तो सारे लोगों के इल्म में है क्या सूरत है, लेकिन अब नौशहरा और चार सदा जो है इस पे भी बहुत एकदम से जो पानी आया है उसकी वजह से आफतें आई हैं और बड़ी आबादी निकल के सड़कों पे आई है। मैं आज ही देख रहा था हमारे वर्कर्स ने बहुत सारे मुकामात पे कैंप लगाए हैं और लोगों को निकाल के उन कैंपों की तरफ लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी जो जद्दोजहद है उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी की अभी इस इलाके में रफ्तार में कमी नहीं आई है और ये एक मुश्किल काम है जिसमें हमारे लोग भी लगे हुए हैं, बाकी तंजीमें भी लगी हुई हैं। अच्छा, मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ बाकी दोस्तों से भी, हम कोई एक दूसरे के कंपेटिटर नहीं है। खुबैब फाउंडेशन हो, अखुवत फाउंडेशन हो, सैलानी हो, हम सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें इस काम में लगी हुई हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक बात, बहुत बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर कैसर साहब। डॉक्टर्स की टीमें भी जो हैं स्पेशली यंग डॉक्टर्स को जा रही हैं, उसकी कोई रिपोर्ट्स आपके पास हैं कि इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिकल कैंप्स आर्मी ने तो लगाए हैं, बाकी और ये डॉक्टर्स के इंडिविजुअल मुख्तलिफ तंजीमें वो भी इस तरीके से मूव हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये शुरू से ही हो गई थी अपनी अपनी जो ब्रांचेस हैं, लेकिन पिछले जब मेरे ख्याल में मंडे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है PMA के तमाम सूबे की ब्रांचेस और उनकी डिविजनल ब्रांचेस। अगर मैं सिंध की बात करूं तो इस वक्त भी जो है वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कैंप्स लगाए हुए हैं, जो कि मीरपुर ख़ास है, मोरो है, टंडो मोहम्मद ख़ान है, टंडो वाला रियार है और इस जगह बहुत सारे और ऐसी जगहों पे है कैंप चल रहे हैं वहाँ पे। और हम यहाँ से दवाइयाँ भी उनको भेज रहे हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी जो हमारे साथी हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और पंजाब में भी। और KPK के अंदर तो हमारी जो PMA की सदर हैं वो ख़ुद इसको मॉनिटर कर रही हैं। KPK का जिक्र डॉक्टर कैसर साहब आपने किया। KPK के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। यहाँ पे PMA के सेक्रेटरी हैं, सारिम बरनी साहब हैं, अब्दुल शकूर साहब जो अलखिदमत के सरबराह हैं, सज्जाद बीर साहब हैं, खुबैब फाउंडेशन है, सब लोग हैं और आप सुन रहे हैं। आपको KPK में क्या सूरत हाल है, कितने नुकसानात हुए हैं और गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं सर वो क्या हैं? जी, सबसे पहले तो इन सब हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक ताल्लुक है नुकसानात का, तो नुकसानात तो यकीनन बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं, लेकिन चूंकि सैलाब का जो तबाहकारियाँ हैं वो अभी जारी हैं, तो इसलिए जो एक फाइनल अल्टीमेट असेसमेंट है वो तो अभी मुमकिन नहीं है। जब ये रेले रुकेंगे और सूरत हाल नॉर्मलाइज होगी तो तभी एग्जैक्ट अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन जो PDMA का हमारा महकमा है वो वक्तन फ़वक्तन आदाद शुमार जारी कर रहे हैं। अब तक तकरीबन उनके असेसमेंट के मुताबिक तो कोई 32,000 के करीब बिल्डिंग्स जो हैं, 32,000 प्लस बिल्डिंग्स को नुकसानात पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ जुज़वी तौर पे तबाह हुए हैं और कुछ मुकम्मल तबाह हुए हैं। उसके अलावा तकरीबन अब तक कोई 250 के करीब रफ फिगर जो है उसमें अमवात हुई हैं लोगों के डूबने की वजह से, और कुछ जो है वो मकानात की छतें गिरने से जो हैं वो जाबाक हुए हैं। तो ये तो खैर रफ एस्टिमेट है। मैं असल में ये कहना चाहूँगा कि जो नॉर्थ का एरिया है, इस वक्त हमारी लिए सूरत हाल वहाँ से मतलब सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस की हद तक जारी है। जो रेले हैं वो तो खासी हद तक अब कम हो गए हैं, उनकी जो शिद्दत थी वो अब ऑन द डाउन साइड है, लेकिन
چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، دریاؤں نے پانیوں نے جو ریلے تھے، جو سیلابی پانی تھا، انہیں پل اور سڑکوں کو ڈیمیج کیا ہے، جس کی وجہ سے رسائی کا ایشو بن گیا ہے امدادی ٹیموں کا۔ تو وہاں پر اب 2 ہیلی کاپٹر تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ہیں، وہ وہاں استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آرمی جو سول ایویشن جو آرمی ایویشن کا جو ادارہ ہے تو وہ اپنے ہیلی کاپٹرز وہاں سے ریسکیو سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے اور سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو میدانی علاقوں کی طرف شفٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کو نکالا جا رہا ہے۔ آج ہم نے ویژول دیکھے ہیں کہ وہ جو آرمی ہیلی کاپٹر سے سوات کے اندر اور وہاں سے کالام میں جو پھنسے ہوئے مختلف لوگ تھے ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے۔ سجاد میر صاحب، عبدالشکور صاحب، برنی صاحب، کوئی بھی چیز اگر آپ بیرسٹر سیف صاحب سے پوچھنا چاہیں یا کوئی سجیشن ہو تو بالکل اوپن ہے، تاکہ کے پی کے حکومت میں سیف صاحب ہیں تو آپ کی آواز بھی پہنچا سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چاہے کے پی کی گورنمنٹ ہو، پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، ایک کام تو ان سب کو یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت ان کو پی ڈی ایم میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے۔ ابھی تک تو کسی نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اپریشیٹ نہ بھی کریں، کوآرڈینیشن کی ایک صورت ضرور ہونی چاہیے جس سے ہم ڈپلیکیشن آف ایفرٹس نہ کریں اور تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کون کہاں کام کر رہا ہے۔ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کے پی گورنمنٹ اس سے آغاز کر لے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیشنز بعض ایریاز میں ملنی چاہیے جو عام طور پہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم نے 2010 کے سیلاب سے یہ سیکھا اور کچھ بورڈز ہم نے حاصل کی اور وہ آج بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ پورے ملک کے اندر اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو غالباً حکومتی ادارے نیڈ بیس فراہم کر سکتے ہیں، سندھ کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی اور باقی مقامات پہ بھی، اور یہ ایک بڑی ہیلپ ہوگی جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ میری 2-3 تجاویز بھی ہیں اس حوالے سے۔ الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے نہ کسی پہ احسان ہے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ ہم تو انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مظلوموں تک، اور جو جتنا مظلوم ہے اس تک پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ 3 ترجیحات این جی اوز کی بھی ہونی چاہیے اور حکومت کی بھی ہونی چاہیے۔ ایک تو خاص طور پر سندھ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ہمارے بہت سارے بھائی ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں ان تک پہلے مدد پہنچانی چاہیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ پاکستان کے ان کے دوسرے بھائی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہے ہیں اور ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتے ہوئے پرائرٹی دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ دوسرا جو ہمیں ترجیحاً کرنا چاہیے وہ خواتین کے پس منظر میں ہے۔ ہمیں بہت ساری مدد پہنچاتے ہوئے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو خواتین سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کتنی ہیں جو فیملی لائن پہ ہیں اور جن کی ضرورتیں اور مشکلات بے پناہ ہیں۔ سو ہیلتھ میں کام کرتے ہوئے ہمارے ڈاکٹرز کو اور باقی لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں پرائرٹی پر ان کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کر کے ان کی مشکلات کے اندر کمی کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ایریا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان محروم رہا ہے ایک عرصے تک، ابھی بھی ہے۔ تو جب ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں تو ہم صرف ان تک سامان نہیں پہنچائیں، یہ احساسات بھی پہنچائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا ہم دل جیتیں، ان کے گھروں تک پہنچیں اور یہ سامان ان کو دیتے ہوئے احساس دلائیں ہم ان کے ساتھ بالکل یک جان اور دو قالب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے ماحول کو کریٹ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ جو ہماری ٹیم آج کھیل رہی ہے، میں اللہ سے بہت امید کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں یہ جیت کے آئے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب یہ جیت کے آئے تو بجائے میں اور آپ ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے جائیں،
یہ ٹیم اپنے کپتان کے ساتھ یہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں اور یہ آفت زدہ علاقے ہیں یہ طے کرے کہ اس میں جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے اور ان کو حوصلہ دیں گے. تو بالکل میرا آپ کی خیال ہے بات درست پوری ہے. قوم کھڑی ہو جائے گی اس بنیاد پر اور جب بھی بہت عبدالشکور زیادہ صاحب جب بھی حوصلے کے ساتھ کام آگے مشکل بڑھے. گھڑی آئی ہے, قوم کھڑی ہوئی ہے. بدین کا ذکر کیا سارم ورنی صاحب, اگر تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں اس ایریے میں, کیونکہ آپ کی ٹیمیں بھی موو ہوئی ہیں ٹھٹھا بدین سجاول کی طرف, وہاں بدین کا ابھی حال برا ہے اور مجھے اللہ خیر کرے لیکن جو آگے نظر آ رہا ہے وہ اس سے بھی بدترین حال نظر آ رہا ہے, کیونکہ جتنا بھی پاکستان کے پانی کے جو زور ہے وہ سب آ کے ادھر ہی ٹوٹنا ہے, وہ جتنا بھی اوور لوڈ ہے وہ سب آ کر کے ادھر ابھی گرے گا. تو پھر جو ہونا ہے وہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور میں ایک چیز اور کہوں آپ کو, ایک تو یہ کہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ایک ڈیم ہے اسکردو کے پاس, کوئی ڈیم ہے جہاں سے وہاں کی بجلی بھی پیدا ہوتی ہے, سب کچھ, وہ سوکھا پڑا ہوا ہے اور پانی اس طریقے سے ابل رہا ہے. تو مجھے کبھی کبھی ایسا سمجھ میں آتا ہے, میں سوچ پہ مجبور ہوتا ہوں, وہ تھا نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہاں تک کہ تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن پاکستان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات کچھ اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو برباد کرنے پہ تلا پڑا ہوا ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں ایسے سسٹم موجود ضرور ہیں, وہ این جی اوز کی صورت میں ہو, وہ حکومتی سطح پہ ہو, کہ اس نظام کو اس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے پلاننگ سے. یہ جو آپ نے ذکر کیا سالم صاحب آگے آنے والے دنوں کا, تو ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات صاحبزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. صاحبزاد خان صاحب بہت شکریہ اس وقت دینے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہے آپ کی بھی. یہ اب بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس پہ ذرا سا رہنمائی فرما دیجیے گا, کیا یہ اب ختم ہو گیا ہے, یہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی جو بارشیں ہیں وہ متوقع ہیں, اور پھر یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کا جو آئندہ آنے والے دن ہے اس میں کیا اس کی سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی, مونسون کا جو سیزن ہوتا ہے وہ 3 مہینوں پہ ہوتا ہے, جولائی, اگست اور سپتمبر. اب 2 مہینے گزر گئے ہیں, ابھی تھوڑا سا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریلیف آیا ہے اور یہ چلے گا کچھ دن, لیکن ابھی پورا مہینہ پڑا ہوا ہے اپنا سپٹمبر کا, تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی سپیل آ سکتا ہے, لیکن امید ہے کہ وہ اس شدت کا نہیں ہوگا جو ابھی جس کا ہم نے سامنا کیا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جی اس دفعہ پاکستان میں بارشیں جو ہوئی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اور اس سپیل میں جو ہمارے پاس اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پرسنٹیج آ رہی ہے اوورال پاکستان میں آج کی ڈیٹ تک, یعنی جو ہماری نارمل رین فال ہوتی ہے آج کے ڈیلی ڈے ٹو ڈے ہم اس کو نکال رہے ہیں تو 207% پورے پاکستان میں ہے, اور بلوچستان یا سندھ جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ گنا زیادہ ہے, یعنی پرسنٹیج کے حساب سے. لیکن آنے والے دنوں میں اللہ کرے گا کہ جو ہے وہ صورتحال بہتر رہے گی. بہرحال بارشیں آئیں گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس انٹینسٹی کی یہ کتنے سال کا ریکارڈ صاحبزاد صاحب ٹوٹا ہے, یہ کتنے سال بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں, یہ کتنے سال بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں جو ریکارڈ ٹوٹا ہے؟ یہ اگر میں یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ پوری ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. جو ہمارے پاس ریکارڈ ہیں اس کے مطابق یعنی پہلے سب سے زیادہ بارش جو تھی وہ 1994 میں تھی, یعنی 3 مہینوں کی, اور وہ 86% زیادہ تھی. لیکن یہ جو ہے وہ اگر اس کی وہ پورے سیزن کی بھی نکالی جائے تو یہ 100% سے زیادہ ہو چکی ہیں بارشیں. یعنی ہماری اگر 30 سپٹمبر تک بھی ہم لیتے ہیں تو وہ اس پرسنٹیج سے یہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے 1960 سے لے کے ابھی تک کا جو ہے, یعنی پچھلے 62 سال کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ بارشیں سب سے زیادہ ہیں. اور یہ یعنی ویسے تو نارمل بارش جو ہے وہ آپ کی 2010 میں بھی ہوئی تھی, لیکن وہ اس سے کم تھی, اس پرسنٹیج سے جو تھی وہ کم تھی بارش. یہ تو بہت جو آپ نے بتایا کہ 62 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کے ریکارڈ 62 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. صاحبزاد صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل ہز ایکسیلنسی بخیت عتیق رومیتی صاحب.
السلام علیکم بخیت صاحب، پہلے تو میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کا، آپ کا بالخصوص پاکستانی قوم کی جانب سے، یہ جو ہمارے جتنے ویلفیئر کے لوگ اداروں کے بیٹھے ہیں، یہاں سارم برنی صاحب تشریف فرما ہیں، الخدمت کے عبدالشکور صاحب ہیں، خبیب فاؤنڈیشن کے مفتی عارف صاحب ہیں، پی ایم اے جو ہے ہماری ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب وہ ہیں، یہ تمام لوگوں کی جانب سے آپ کا شکریہ، کیونکہ مصیبت کی جب بھی گھڑی ہوئی ہے، ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور بہت تعاون کیا ہے. تو پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو بخیت صاحب، اب متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب تک آپ نے جن جگہوں پہ اپنی ٹیمیں روانہ کی ہیں وہاں کیا سچویشن ہے؟ کس شعبے میں آپ امداد کر رہے ہیں؟ اس کی ذرا اگر ہمارے جو عوام ہیں ان کی آگہی کے لیے اگر آپ بتا دیں. وکیل صاحب، آپ اگر آواز سن پا رہے ہیں یا میں سوال آپ کو ریپیٹ کر دوں؟ اچھا، جی چلیں آپ دوبارہ ان سے ملا لیں. سالم بنی صاحب، جو آپ جو بتایا 62 سالہ ریکارڈ، صاحب یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، 40 سال کا. صاحبزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ 62 سالہ جب سے محکمہ موسمیات کا ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. جی میر صاحب. ریکارڈ سجاد میر صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. اصل میں دیکھیں، وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ 62 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اصل میں 62 سال کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا. ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے وہ 62 سے موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی ہائیسٹ بارش ہوئی ہے جو ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہے. یہ بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے، کبھی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا فاسٹ بالنگ میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فاسٹسٹ بالر ہے، وہ اس وقت سے گنتے ہیں جب اس کو گننے کی مشین پیدا ہو چکی تھی اور اس سے ہم میجر کر سکتے تھے. اس وقت بارشوں کا یقیناً وہ ریکارڈ ہے جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوا. مجھے یاد ہے کراچی میں 7 سال بارش نہیں ہوا کرتی تھی، پھر ہونا شروع ہوئی گلی کوچوں میں ہوئی، اور اس کے بعد نکاسی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. ایسی صورت میں اب یہ صورتحال ہے کہ پورا سندھ گرا ہوا ہے. بدین گر گیا تھا 4-5-6 سال پہلے. بلوچستان میں دیکھیے، اب رونا کیوں نہ روئے، 21 ڈیم جو ٹوٹ گئے کیسے ٹوٹ گئے؟ ہالوں سے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، جیسے وہ اینٹ نہیں بناتے ہالوں سے. ٹھیک ہے، آپ نے پتھر ڈالے نہیں ہوئے، مٹی ڈالی ہوئی ہے. وہاں کا کنٹریکٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنے % دینا پڑ رہے ہیں. کیا ہم کسی کو سزا بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں جو ہو گیا چلو آگے چلیں. آگے نہیں چلیں، سوچیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، ہم نے کہاں کوتاہی کی ہے، کہاں غلطی کی ہے، کہاں ہم سے ہوا ہے. دیکھیے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً اس کا انپریسیڈنٹڈ ہے، یقیناً اندازہ بھی نہیں تھا. لیکن ہماری تو ذرا برابر تیاری نہیں. شکور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کشتیاں سنبھال لی تھی، انہوں نے خیمے سنبھال لیے تھے، ویئر ہاؤسز قائم کر دیے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس حد تک ہو سکتا ہے. جماعت الدعوہ کام کرتی تھی، ہم نے بین کر دیا ہے. ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ہمیں مستقل طور پر کام، یہ جہادی لوگوں کا کام، جہادی لوگوں کے لات سے لوگ چڑھتے ہیں. میرا مطلب جب پانی میں گزر کے جا سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں، لوگوں کو بچا سکتے ہیں، ان کی زندگیاں بچا سکتے ہیں اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر، وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ڈگڈگی بچانے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. ہمیں ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے. سونا لبیک والے بھی بہت کام کر رہے ہیں، وہ اس بار ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسے سب لوگوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور یقینی طور پر کام جو ہے وہ بہت کرنے کی ضرورت ہے. یہ صاحبزاد صاحب، اب اس کے فصلوں پہ اثرات کیا ہوں گے؟ باقی جو ہمارے ڈیمز کی صورتحال ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ کچھ اب اس کے بعد اوور فلڈنگ اور یہ کوئی ایسی پریڈکشنز ہیں؟ اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ محکمہ موسمیات نے پہلے بتا دیا تھا، الارم جو تھے وہ سارے بجا رکھے تھے، اس کے باوجود یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ یہ آپ نے بتا رکھا، لیکن جی صاحبزاد صاحب.
हाँ मैं बताऊं कि जी बिल्कुल जी इंतजामात सारे हुए हुए हैं गवर्नमेंट में। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन देखें जी जितनी इंटेंसिटी की बारिशें हुई हैं उनको तो आप उसकी तो नोट कर सकते हैं ना कि जी इतना बड़ा एक आफत थी, और जो इसमें जितनी बारिश हो चुकी है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग, तो इसमें फिर थोड़ा सा होता है, मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन हुकूमत शुरू से ही हमारे साथ जो है उनको बताया भी है, और वो भी अपने इंतजामात में अपने वो सारे लगी रही है। मुझे पता है कि जी एनडीएमए पीडीएमए इन्होंने सब ने अपने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए हुए थे, और इसके बाद भी आप देखें कि जी आजकल भी हुकूमत जो है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इन लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए निकले हुए हैं। बहरहाल हुकूमत पहले भी इससे बड़ी बाखबर थी, और अब भी इसके लिए जितने इंतजामात कर सकते हैं वो कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है साहिबजाद साहब, बहुत शुक्रिया। बखीत अतीक और रुमैती साहब मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी। बखीत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ पाकिस्तान की जो नुमाइंदा समाजी तंजीमें हैं उनके मेम्बरान भी मौजूद हैं, और हम सब की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, यूएई की गवर्नमेंट और आप जो है वो क्या कर रहे हैं, और किस सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपका काम जारी है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको हिफाजत। और सबसे पहले बखीत साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही इस वक्त। शायद भी हम लोगों ने काफ़ी इस सैलाब के लिए काफ़ी इक़दाम किया, और हमारा टीमें भी काम कर रही है बलूचिस्तान में और सिंध में, और अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हुआ और पंजाब में भी है। सिर्फ जो रास्ते का दुश्वारी आ रही है बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है, लेकिन फिर भी हमारा टीमें काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इनकी सामान पहुँचे। काफ़ी सिटी से ज़िला से हम लोग बलूचिस्तान में भी कवर किया, और काफ़ी भी सिंध में भी कवर किया, और हम लोग कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे अपना हर ज़िला का इंतज़ामिया के साथ, और सूबाई का भी जो भी है, और एक एक स्टेप इनको इंफॉर्मेशन दे रहे। और ज़ाहिर अभी हम लोगों ने तकरीबन जो कल तक तकरीबन 25,000 ख़ानदानों का राशन और सिंध बलूचिस्तान में तकसीम किया और कर रहे अभी, और सेम भी है अपना सिंध में भी है। और आज पहला जहाज़ जो यूएई पहुंचा इस्लामाबाद में, इसमें फूड आइटम भी है, और इसमें काफ़ी अद्वियात भी है, और टेंट भी है, और मज़ीद इंशाअल्लाह हम लोग भी अपना पाकिस्तानी अवाम बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। टीमें मौजूद है ऑन ग्राउंड, हिलाल अहमद भी है और शेख खलीफा फाउंडेशन भी है। बखीत साहब मेरे साथ यहाँ सारिम बरनी साहब भी मौजूद हैं। सारिम बरनी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अल-खिदमत के जो सरबराह हैं अब्दुल शकूर साहब वो भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा, और डॉक्टर कैसर सज्जाद जो पीएमए के सेक्रेटरी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये भी कोई इसमें ऐड ऑन कर सकें कि हम इस वक्त आपसे तवक्को क्या कर रखे हैं, कितनी उम्मीदें हैं। तो पहले सारिम साहब। जी नहीं, बिल्कुल। अब शेख साहब जो काम कर रहे हैं उसकी तो खैर तारीफ़ ही की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद सारी बात है जो जहाँ का लोकल होता है उसके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वहाँ की एनजीओज़ के अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं। उसमें अगर हमारी किसी भी किस्म की कहीं भी हेल्प चाहिए तो हम भी हाजिर हैं, या कोई किसी भी किस्म की मकसद बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इवन पंजाब हो, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और इनके अपने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बस तारीफ़ ही की जा सकती है इस वक्त तो उनकी बहुत। जी डॉक्टर साहब। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा शेख साहब का कि
ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ پرابلمز آئی ہیں اور شیخ صاحب ہمیشہ جو ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس طرح کی پرابلمز میں مدد کی جاتی ہے. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا وہاں سے کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی یہاں آئی ہے, اور اگر آئی ہے تو اگر کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے, یا مجھ سے کسی قسم کی ہیلپ چاہیے یا رابطہ تو ہم حاضر ہیں اور ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یقیناً انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ بھی ایسے کہ جی دوسرے کی خدمت کرنا, دوسرے ملک میں جا کے کرنا, ہم اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں بھی یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی قسم کی ہمیں وہ آپ کی طرف سے کوئی اگر کوئی پرابلمز فیس کر رہے ہیں پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے, تو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن حاضر ہے. جی بخیت صاحب, اگر ڈاکٹرز کے اور میڈیکل ایڈ کے شعبے میں بالکل ان کی بغیر ہم لوگ کام نہیں کر سکتے. کیوں آگے جا کے جو ابھی بیماریاں شروع ہوئیں گے, پچھلے میں بھی بتا رہا تھا آپ کو بتا بھی ملیریا بھی اٹیک ہوئے گا بچوں کو ہر بلوچستان میں اور سندھ میں اور پورا پاکستان میں, اور جو بزرگوں کا جو کمی غذا کا ان کو نہ ملنے کا, وہ ان کی امیون سسٹم بھی کم ہوئے گا, ظاہر بھی بیماری کا شکار ہوئیں گے. ہم لوگ اپنا پاکستانی کا ساتھ انشاءاللہ مل کے, اور جتنا بھی معزز حضرات آپ کا ساتھ دیتے ہیں ضرور ان کی نمبر شیئر کریں ہم سے. میں اپنے ٹیموں کا ساتھ بھی شیئر کر لوں گا, اور 24 گھنٹے انشاءاللہ ان کے ساتھ اپڈیٹ بھی کریں گے, ان لوگ سے بھی مشورہ لیں گے. کیوں فی الحال ابھی کوئی راستہ نہیں ہے, صرف کام کرنا ہے. خاص طور پہ جو سندھ میں نے حالات دیکھی اور بلوچستان میں, یقین مانو میں نے زندگی میں اس طرح حالات نہیں دیکھا. تو میں نے بھی پاکستان میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں, اور جو غریب لوگ جو ان کی معاشی ان کی حالت, ان کے پاس کچھ چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا حکومت میں, اور آپ کو پتا عزت مآب شیخ محمد بن زاید صدر فیوئی کا, اور ان کی نائب صدر شیخ محمد الراشد نے ہر وقت یقین مانو ہر وقت رابطے میں ہیں اور رپورٹ لے رہے, اور فراخت ان کو آج پہلے پلین پہنچا ہوا. میں نے ریکویسٹ کیا تھا ضرور ادویہ بھی بھیجنے ہیں, اور فوڈ اسٹف کے علاوہ تو ہم لوگ تو کر رہے, ادھر سے بھی آنا تو اچھی بات ہے. لیکن اس چیزوں کا بعد آج بھی ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ, ایک وفد بھی آ رہا ہے ہلال احمر کا پاکستان میں سون انشاءاللہ. اور جو میں نے ریکویسٹ کیا باقی جو یہ جو گاؤں کے اندر دیہات کے اندر جو لوگ ہیں, جو ان کی ابھی بے گھر ہو گئے, ان کی کوشش کر رہے ہم لوگ ان کی یا گھر مرمت یا نیا گھر اسٹیبلش کر لے اس سیلاب کا بعد ہے. یہ ہم لوگ ابھی سے اسٹارٹ کیا ورکنگ کے لیے, اور انشاءاللہ ظاہر ہم لوگ ہر انسان دل کے خواص ہے جو پاکستان کے لیے جو آج کل بہت مشکل گھڑی سے گزار رہے, اللہ جانے ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے اللہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو حفاظت میں رکھے. آمین. سجاد میر صاحب, کونسل جنرل صاحب سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. نہیں, ان کا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رہا ہے, ہمارا ساتھ رہا ہے, بڑے برادرانہ تعلقات کی ہیں, اسلامی تعلقات کی ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. اور یہ وہ گھڑی ہے, مشکل کی گھڑی ہے کہ ہم دنیا بھر سے چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بدلتے حالات کو دیکھیں, سمجھیں. یقین جانیے گا کہ پاکستان کو 4تھا یا 5واں کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے ملک گنا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اتنی تو کونی تھی کہ اتنی سختی کے ساتھ ہم پر جب وقت آئے گا. ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا, بلوچستان میں کیا کچھ ہو گیا ہے, سڑکیں ختم ہو گئی ہیں, پل ختم ہو گئے, ریلوے لائن کئی اب خیبر پختونخوا بلندی کوٹ تک ریلوے لائن بھی ختم ہے. بہت کچھ ہمیں پاکستان, صرف لوگوں کو نہیں بچانا, ان کو ہی ریہیبلیٹیٹ نہیں کرنا, بلکہ میں صاف کہوں تو پاکستان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور اس کرنے میں ان کی جتنی بھی کونسل جنرل صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. لوگ کہتے ہیں کہ شور لے کے چل رہے ہیں, کوئی بھائیوں کے پاس جانا کوئی کچھ شور لے کے جانا نہیں ہوتا, بلکہ ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو بتانا کہ ہمارے دکھ کیا ہے. ہم اپنوں کو بتا رہے ہیں
कौंसल जनरल साहब को जब बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा दुख कितना शदीद हो गया है, उसमें जितने भी दोस्त हमारे भाई साहब हमारी करें उतना ही हमारे लिए। वकील साहब, सज्जाद मीर साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, देखे क्या जज्बात थे। उन्होंने कहा जी कि हम अपने भाइयों के पास जा रहे हैं और अपने भाइयों से ही तवक्को रखते हैं, और आपने हमेशा भाइयों वाला किरदार अदा किया है, और अभी भी हमें यही उम्मीद है और यकीन है कि आप मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ होंगे। अपने लास्ट कमेंट और मैसेज पाकिस्तानी अवाम के लिए, फिर मैं प्रोग्राम में ब्रेक लूँगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, ज़रूर हर आदमी जो कर सकता है इस हिस्सा ले अपना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, बिलखुसूस बुज़ुर्ग लोग और औरतें और बच्चे जो आजकल इनकी बीमारी का शिकार हैं, जो इनकी घर नहीं है, जो इनके पास कोई साफ पानी नहीं है पीने का, तो प्रॉब्लम यही आ रहा अभी जो आने वाला और आ रहा भी है जी। और हम लोग हमेशा आप लोग के साथ इंशाअल्लाह हर वक्त पहले भी है और अभी बढ़ के करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल मोहतरम बखीत अतीक रुमैती साहब। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं तो अपने मेहमानों से जो ये गुफ्तगू है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं।